نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ پیش ہوا۔ حضور علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ یہ آپ نے بات سن رکھی ہے، یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا، کیونکہ تھا بھی اسی کے حق میں، حضور نے جو فیصلہ کرنا تھا صحیح وہ فرما دیا۔ اب یہ جو مسلمان منافق تھا اس کو فیصلہ پسند نہ آیا۔ اب اس نے کہا یار حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں چلتے ہیں، وہ بڑے انصاف والے۔ یہودی نے کہا کہ جو تیرے نبی نے فیصلہ کیا ہے، ہم تیرے نبی سے ویسے زیادہ کسی کو مانتے نہیں ہیں، لیکن چلو تم کہتے ہو تو چلے جاتے ہیں۔ اب ہمیشہ منافقین کی ایک عادت رہی ہے، وہ یہ کرتے رہے ہیں۔ اب حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں آئے تو یہودی نے کہا حضرت عمر کو آپ فیصلہ فرما لیجئے گا، لیکن پہلے میری بات سن لیں کہ آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اچھا۔ آپ اندر گئے، تلوار نکالی، تلوار اندر سے ہی گھر میں ہی نیام سے نکال لی، نیام میں تلوار تھی، اندر ہی تلوار نکال لی، باہر آئے، دونوں ہاتھوں سے پکڑی۔ اب اتنی دیر میں یہودی سمجھا کہ یہ میرے سر پہ گرے گی، یہ میرے سر میں آئے گی، کیونکہ میں یہودی ہوں، میں غیر مسلم ہوں۔ لیکن کیا ہوا، حضرت عمر نے مسلمان منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا، ایک جملہ ارشاد فرمایا، جس کو میرے نبی کا فیصلہ پسند نہ ہو اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کیا کرتی ہے۔ اس کا فیصلہ عمر کی، جو اگلا معاملہ پیش آیا وہ شاید آپ نے نہ سنا ہو۔ اگلا جو معاملہ یہ پیش آیا کہ پورے مدینہ طیبہ میں خبر پھیل گئی، لو جی اب مسلمان کو مارنے لگ گئے۔ اور منافقین ہمیشہ اس انتظار میں رہتے ہیں، کبھی بھی ایسا معاملہ ہو نا مسجد میں، محلے میں، ہمیشہ منافق پہلے ہی تیار ہوتا ہے، لو جی آج یہ بات ہو گئی، حالانکہ ہزاروں اچھی باتیں ہوں گی، آگے نہیں پھیلائیں گے، اتنی باتیں اچھی ہوئیں، آج علامہ صاحب نے یہ بیان کیا، فلاں کیا، فلاں نہیں، کبھی خدا نخواستہ غلطی سے، یہ ہمیشہ یہ رہی ہے عادت۔ اب مدینے میں خبر پھیل گئی، لو جی حضرت عمر نے حضور علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ایک مسلمان کا سر قلم کر دیا۔ اب جب یہ خبر پھیلی، حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو اپنی خدمت میں بلا لیا، فرمایا عمر ادھر آ، ماورائے عدالت کے ہوتے ہوئے تو نے یہ کام کیا ہے، عمر یہ کیسے کیا بتا، صفائی بیان کر۔ حضرت عمر نے عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو صفائی پیش کروں، یہ بڑی پتے کی بات ہے، اور یہ آج میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر کی زبان پہ حق کو جاری فرما دیا، حق کو۔ حضرت عمر نے عرض کی حضور بیان کروں، حضور نے فرمایا اسی لیے تو بلایا ہے، عمر بول، سیدھا سیدھا بول، پورا پورا تول۔ آج عمر بول، عرض کی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ کے رب کی قسم، میں اس کو مومن نہیں مانتا جو آدمی آپ کو حاکم نہ مانے۔ یا رسول اللہ میں اسے مسلمان ہی نہیں مانتا
میں اسے مومنی نہیں مانتا جو آپ کو حاکم نہ مانے۔ اب حضرت عمر نے یہ پوری آیت پڑھی، ٹائم کم ہے، یہ آیت پڑھی، پوری آیت جب پڑھ دی، اب حضور نے فیصلہ لکھنا تھا۔ حضور نے قلم اٹھائی، کاغذ اٹھایا، اب حضور نے لکھنا چاہا۔ حضور کے لکھنے سے پہلے پہلے رب نے قرآن نازل فرمایا، قرآن آیا، اور قرآن بھی کوئی اور نہیں، یہی آیت آئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک۔ اے میرا محبوب، یہ جو عمر بول رہا ہے یہ پورا پورا تول رہا ہے، رب کا بھی یہی فرمان ہے۔ رب کہتا ہے محبوب تیرے رب کی قسم ہم اسے مومن نہیں مانتے جو تجھے حاکم نہ مانے۔ سبحان اللہ۔